جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے اکتوبر میں واپسی کا پلان کیا ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے ہم شاہ جی کے ساتھ۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی جی الحمدللہ شاہ جی۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پھر واپس آ رہے ہیں، خوشخبری عوام کے لیے۔ آپ تو مذاق کرنے پہ اتر آئے بھائی، خوشخبری مذاق کے لیے ہے یا اس ملک کے لیے پھر کچھ غلط ہونے کو جا رہا ہے؟ بہرحال ہوں آپ نے بالکل خبر دی۔ آج شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے لندن میں اپنے بڑے بھائی جان سے ملاقات فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے جو اس کے ہوں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اعلان فرما دیا سابق وزیر اعظم نے کہ ہوں ان کے بڑے بھائی، ان سے بڑے سابق وزیر اعظم، ہوں وہ اکتوبر میں پاکستان آئیں گے۔ تو ہوں بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے 1.25 سال میں جس طریقے سے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے قانون کو روندا، عدالتوں کو روندا، آئین ہوں کو پامال کیا، اس کے بعد تو ان کے لیے راستہ صاف ہے نا۔ اب ہوں نواز شریف صاحب کے لیے بھی انہوں نے کورٹ سے ریلیف لینے کے لیے جو آئین میں، جو قانون میں امینڈمنٹ کی، ہوں تو اس کے بعد تو ان کا آنا بنتا ہے نا، اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا۔ ہوں انہوں نے سارا کچھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن اٹھتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور میں اپنے جو ہمیں دیکھتے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں ناظرین سے۔ کہ سرکاری ملازم، جی ایک سرکاری ملازم جو ہمارے قانون کے مطابق ہے، ہوں وہ فراڈ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے یا کسی اور جرم میں پکڑا جاتا ہے اور اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو سرکاری ملازم ہو گیا نا۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک ملازم آپ نے رکھا ہوا تھا، آپ کو پتا لگا جی کہ آپ ایک دن آئے اور آپ کا گھر لوٹ چکا ہے، آپ کا زیور، آپ کے گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، پیسہ جتنا آپ نے رکھا ہوا تھا وہ سارا لوٹ کے چلا گیا۔ ہوں اب اس شخص کو پکڑ لیا، اس شخص کو عدالت نے سزا بھی دے دی، اس کو سے ہم کہتے ہیں جی کہ 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کو آپ دوبارہ ملازم رکھیں گے؟ نہیں کیا شاہ جی، ایسا ہمارا پاسبل ہی قانون نہیں اس ہے۔ بات کی اجازت؟ نہیں شاہ جی، ایسا ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہی سوال ہم ان وردی، ان قابل احترام سو کالڈ سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں میں کہ بھائی، ایک شخص کو عدالت نے کسی بھی کہہ لیجیے کہ قانون کے تحت اس کو، یا تو وہ عدالت غلط تھی یا پھر اب کی عدالتیں غلط ہیں، انہوں نے اس کو نااہل قرار دے دیا، اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے عدالتوں پہ اتنا زور ڈالا کہ آپ نے جو ہو رہا تھا جی والیوم 10، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی، کورٹس بھی اس کو کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ ہوں وہ علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال وہ سب چیزیں اپنی جگہ۔ آپ ایک شخص کو جس نے آپ کے ساتھ وہی آپ کے ملازم نے آپ کی چوری ڈکیتی کی، سب کچھ کیا، اور پھر آپ اس کو دوبارہ رکھ لیں گے؟ یہی سوال پہ ہم انہی پہ آتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو واپس لا کے 5 سال کی ان کی جو نااہلی ہے وہ تا حیات سے 5 سال پہ کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہوں اللہ کرے کہ وہ واپس آئیں، اور جس طریقے سے کہتے ہیں جو وردی اسحاق ڈار صاحب نے جو کام دکھا کے گئے ہیں اس ملک کی اکانومی کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ پہلے سے عدالت سے ان کے لیے وہ گارنٹی لی گئی تھی کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گا، پھر انہیں سرنڈر کیا، پھر انہیں جو کچھ بھی دس ہوا، اور اس کے بعد وہ کلین سویپ، کلین چٹ مل گئی ان کو، اور اسی طرح سے ان کو کلین چٹ مل جائے گی۔ ان کے جتنے اثاثے تھے، جو بند ہوا، جو کچھ ہوا، وہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اب تو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہوں یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے ملک میں پھر رول آف لا نہیں ہے۔ جو طاقتور ہے اس میں صرف ایک ہی گروپ ہے جس کو آپ ایرسٹوکریسی کہتے ہیں، اشرافیہ کا نام اردو میں ہے، فارسی میں یا جس بھی لینگویج میں کہیں، وہ لوگ اس ملک پہ حاکم ہیں۔ وہ قانون کو ماننے کو تیار نہیں، وہ آئین پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ وہ یہاں تک ہے کہ صدر پاکستان جو وفاق کی علامت ہوتا ہے اس کے کہے پہ چلنے کو تیار نہیں، اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں جو وفاق کی علامت ہے، جو اس ملک کی علامت ہے۔
شاہ جی آپ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں, شاہ جی لیکن نواز آپ شریف صاحب تو خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر کوئی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں چونکہ پاکستان میں نہیں ہوں اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بڑے بھائی تو واہ خدمت واہ کرنا چاہتے ہیں, واہ, یہ تو کیسی کمنٹ بھی خوبصورت نہیں. بات, جی واہ جی واہ واہ بھائی, آپ جی اس سر. بات سے اندازہ کیجئے کہ ان کے پاس بات کرنے کو ہے ہی نہیں. جی وہ جو کچھ یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں, آپ دیکھیے کہ جانے سے پہلے جو اسمبلی کے آخری 1-2 ہفتے تھے, 10-10 بندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ قوانین میں امینڈمنٹس کر رہے ہیں. یار کوئی, یہاں پہ مجھے خواجہ صفدر صاحب کی بات یاد آتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے خواجہ آصف. کسی بھی مہذب ملک میں. خواجہ جی, آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کو کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, ان کو نہیں ہے. تو یہی چیز ان کے اوپر بھی تو اپلائی ہوتی ہے نا, ہوں. کہ اسمبلی کا ڈیکورم ایک ہوتا ہے. آپ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے جی کہ اس وقت آپ نے کوئی بل پاس ہونا ہے, آپ سب سے پہلے کورم کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جی کورم پورا نہیں ہے. یہاں پہ بھی کورم پورا نہیں ہے اور اسمبلی میں 50 سے اوپر آپ نے بلز پاس کر دیے, جس طرح سے بھی کیے, پاس کر کے سینٹ میں آپ نے بھیجے دھونس دھاندلی کے ساتھ. سینٹ میں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, لیکن میں اب اس وقت جو صورتحال دیکھتا ہوں اس میں تجزیہ تو یہی ہے کہ ان کو جس طریقے سے پریشرائز کر کے ان کے اوپر انہوں نے وہ دستخط لیے اور بل قوانین بنے, آرمی ایکٹ ہو گیا, وہ کیا دوسرا تھا, سیکریسی ایکٹ ہو گیا. بھائی آپ نے پاس تو کروا لیے, آپ نے یہ نہیں سوچا. آپ پھر اس طرف میں آتا ہوں جو پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آج آپ یہ جو گڑھا کھود رہے ہیں کل آپ نے اس میں بھی گرنا ہے. یا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پلان کر چکے ہیں کہ اب لاسٹ چانس تھا, اس کے بعد یہ پاکستان سے سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ اپنے بچوں سمیت اٹھیں گے اور لندن جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا. ہاں, پھر کیمبوڈیا کی مثال جو میں اکثر آج کل دے رہا ہوں کیونکہ ریسنٹلی میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ کیمبوڈیا کے اندر آپ نے اپوزیشن کو رکھا ہی نہیں, کرنے ہی نہیں دیتے, آنے ہی نہیں دیتے. اپوزیشن پہ پابندی ہے, وہ الیکشن نہیں لڑتی. جو رولنگ پارٹی ہے وہ 85% ووٹس لے کے کامیاب ہو جاتی ہے. 38 سال سے ایک سابق فوجی وزیر اعظم بنا ہوا ہے, وہ اب اپنے بیٹے کو آگے کر کے تو وزیر اعظم بنوا دیتا ہے. یعنی جمہوریت کا اس سے زیادہ مذاق میرا خیال ہے کہیں اور نہیں. ہاں, اب پاکستان میں اڑنے کو ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرے, یعنی میں بلاول کی مثال دیتا ہوں کہ میرے جو نانا ابا کے دادا ابا تھے وہ بھی سندھ کے حکمران تھے, المرتضی جن کے نام پہ ہے, مرتضی بھٹو صاحب. انگریز کے دور میں ان کو زمینیں الاٹ ہوئی, لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ ہوئی. وہ سندھ کے حکمران بن گئے, لاڑکانہ سے اٹھے, انہوں نے سندھ کو کنٹرول کرنے کے لیے گورے نے ان کو زمین دی. اس کے بعد ان کے صاحبزادے سر شاہ نواز بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کے ابا تھے, وہ ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم دیوان تھے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی باری آئی, پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد صاحبہ کی باری آ گئی. اس کے بعد آگے سے یہ پھر وہی ملکہ برطانیہ کی طرح کہ یہ چل کے تو اب ننہال کے آگے چلی گئی ہے. یعنی آپ اس ملک کو پھر جمہوریہ ملک نہ کہیں, اسلامی جمہوریہ نہیں ہے, پھر آپ اسلامی زرداریہ کر دیں, اسلامی شریفیہ کر دیں, ایسا کوئی نام کر لیجئے, جمہوریہ مت کہیں. اسلامی آپ کی بات مہنگائیاں کر لیں شاہ جی. وہ پھر اب آپ بلوں جو کے مرضی. حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نوٹس لے لیے نگران وزیر اعظم صاحب نے, ان کا تو بھائی کام آج آپ الیکشن کے حوالے سے ہے, لیکن وہ آج کیسے آپ کیوں نوٹسز ایسی لے. جی شاہ جی. آج آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں دل دکھانے کی. ویسے تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں دل دکھانے کی بات ہی کرتے ہیں اس ملک کے اندر. اس وقت تو واقعی دل دکھانے والی باتیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی ایرسٹوکریسی کو اس کے اور بیوروکریسی کو, ان کا ملک ہے. یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اور عمران خان نے بھی توڑا تھا, پی ٹی آئی نے بھی توڑا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی بات کرتا ہوں. تو بھائی آئی ایم ایف کی جو وہ ان کی خاتون سربراہ تھی, ان کا جو بیان اکثر بہت زیادہ یہاں پہ میڈیا پہ چلا, سوشل میڈیا پہ, اس کے ذرا دیکھیں اس میں وہ کیا رہی ہیں. آپ $17 بلین اپنی ایرسٹوکریسی کو, اپنی بیوروکریسی کو سبسڈیز اور بینیفٹس اور پرکس دیتے ہیں.
انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ بھائی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ یہ ٹیکسز لگائیں، یہ کر دیں اور یہ کر دیں، عوام کا خون نچوڑیں. وہ چیزیں آپ وہ تو بند کریں نا. پہلے $17 ارب آپ کا وہ تو سال کا بچے، وہ نہیں کر رہے. اب بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ نچوڑنے کے چکر میں جو آخری خون رہ گیا ہے، یہ تو جاگیردار سے بھی بدتر ہیں جو اپنے مظاہرے کو اتنا سا کھانا دیتا ہے کہ وہ چلتا رہے اور اس کا کام کرتا رہے. یہ تو لگتا ہے کہ اب یہ آخری ہے کہ خون نچوڑ لو، اس کے بعد ڈیڈ کر کے اس مردے کو پھینک دو اور یہاں سے چلے جاؤ کسی دوسرے ملک. شاہ جی نوجوانوں بالکل کے آپ کی حوالے بات سے بھی ٹھیک ہے. انہوں نے اب یہ کہا جو جی کہ کرتے چلے امریکہ اور جا رہے یورپ جانے کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. جی جی اچھا ہاں، آپ یہ بھی بات دیکھیے، پھر ایک اور دل جلانے کی بات کر دی. ایک طرف کہتے ہیں جی کہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھائی آپ کے بھی ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے. آپ آج نہیں ہیں، آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. نواز شریف آج ہیں کل نہیں ہوں گے. زرداری صاحب آج ہیں کل نہیں ہوں گے. بھائی آپ کب تک بیٹھیں گے؟ 70 سال کے تو آپ ہو گئے نا. 100 سال جی لیں گے. آپ کو اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں آنی. آپ کو اللہ پاک نے کوئی راستہ صاف نہیں کرنا. اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت بڑی پکڑ، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. اب آپ چھوڑ دیجئے. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار سوال کیا تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ 1982 میں امریکہ کے صدر کون تھے، نہیں شاہ جی یا مجھے نہیں یاد. وزیر اعظم برطانیہ کے وزیر اعظم کون تھے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. وہ جی لوگ آئے اور چلے گئے. ہمارا سسٹم اتنا سٹیگننٹ ہے، اتنا یعنی اب فاؤل ہو گیا ہے، اس میں اسمیل آتی ہے، سٹنکی ہو گیا ہے کہ ہمیں جو عادت ڈال دی گئی ہے نا کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف چلے گئے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہی شخص ایک آئے گا تو کر لے گا. آج اس شخص کو کچھ ایسا ہوتا ہے، آج وہ گزر جاتا ہے، آپ کے پاس قیادت ہی نہیں ہے. یہی بات تو ہم پہلے بھی کر چکے تھے، آپ کے پاس قیادت ہی کوئی نہیں ہے. آپ صرف ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جی وہی آئے گا تو بچائے گا. تو یہ تو آپ اسلام کی بھی نیگیشن کرتے ہیں. اسلام میں بھی ہے. پھر میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ میں کہیں پڑھتے پڑھتے انٹرنیٹ سے دیکھا تھا، اس میں کسی امریکی کا ہی کچھ لکھا ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس 8 سال کے بعد کوئی شخص نہیں آیا جو ملک کو لیڈ کر سکے تو آپ کا سسٹم یہ فیلئر ہے. اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. ہم کس چیز کو ٹھیک کریں؟ آپ نے کہا جی یہاں پہ بالکل کل سے آپ دیکھ لیجئے احتجاج ہو رہا راولپنڈی ہے میں سر. پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں. اس میں ہاں، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے. وردی وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے. کاکڑ صاحب تو آگے ایک سٹوج ہیں، تو لا کے بٹھا دیا گیا کہ بھائی پیچھے سے تاریں کوئی اور ہلائے گا اور یہ چلتے جائیں گے. تو کاکڑ صاحب کے پاس جو پاورز ہیں، میں معذرت کے ساتھ، وہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ بھائی ہم پریشان ہو گئے، ہم کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ آ رہا ہے، جو ابھی پیٹرول کے بارے میں بھی افواہیں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ جی IMF سے معاہدے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو بھائی ڈالر آپ نے 300 پہ پہنچا دیا. اب آپ کہیں جی کہ اس کو ہم نے پیریٹی کے لیے روپی کے اتنا مہنگا ہو گیا تو ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں بڑھانا. بھائی آپ اپنے بینیفٹس تو چھوڑیں، آپ عوام کی خاطر کچھ تو کریں. اس کو اتنا تو کھانا دے دیں کہ وہ اپنا خرچہ، اپنا پیٹ پال سکے اور تن ڈھانپ سکے. آپ تو نہ اس کے پیٹ میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں، نہ اس کے تن پہ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ میں سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں، کہ کم از کم کسی بھی جگہ پہ ایسے، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہی ہو، میں تو اس کو ڈکٹیٹرشپ ہی کہوں گا کہ آپ 14 جماعتیں مل کے ایک اپوزیشن کی جماعت رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ زمین میں گاڑ رہے ہیں. آپ گاڑ دیجئے. آپ کتنے سال جی لیں گے؟ پھر آپ نے بھی تو زمین میں ہی گاڑے جانا ہے نا. پھر اللہ پاک کے پاس جان ہے. آپ یہ مت کہیے، یہ مت سوچئے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ بچ جائیں گے. آپ کی بھی باری آئے گی اور آپ بھگت چکے ہیں. میں یہ PMLN کو کہتا ہوں، انہوں نے زرداری صاحب کو 11 سال اندر رکھا. انہوں نے، ہاں پھر آپ کی اس بات سے اسی میں شامل کر دیتا ہوں، مجھے 2-3 جگہ سے میسیجز آئے کہ جی یہ PTI نے عوام کا، لوگوں کا جو ہے اخلاق تباہ کر دیا، نئی نسل کا. تو بھائی میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اگر کسی وقت بات کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ PMLN نے جو
سوال کرتے رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں جو ان کی والدہ تھی، یہ جو کچھ یہ لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اپنے اداروں کے بارے میں جو مریم نواز شریف صاحب تھی، دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو ڈان لیکس کا سکینڈل آیا تھا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. مسئلہ ابھی یہ ہے جج کہ یار پی ٹی صادق صاحب آئی نے کہا ہے کہ تو اگر آپ پی ٹی آئی کو دوبارہ لانے کی کوشش کی گئی تو لانے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. یہ لیٹسٹ ان کی واہ واہ اسٹیٹمنٹ ہے. واہ واہ، میں یاد صادق صاحب کے بھی اب قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور بھائی آپ ان کو سلیکٹ کہتے ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ذرا اپنی پی ایم ایل این کی بنیاد دیکھیے کہاں سے رکھی جاتی ہے. 1990 کے الیکشنز کو یاد کر لیجئے، 1988 کے الیکشنز کو یاد کر لیجئے. یہ وہ الیکشنز ہیں جو میں دیکھ چکا ہوں اپنے زندگی، اپنی یعنی پروفیشنل کریئر میں دیکھ چکا ہوں کہ 88 کے الیکشنز میں یعنی جو اس وقت ہوتے تھے، ایک دن نیشنل اسمبلی کے، اس کے بعد 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے ہوتے تھے، کہ نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ مل رہے ہیں، 3 دن کے بعد آپ کی پی ایم ایل این یا دوسری جماعتیں، 9 جماعتوں کا اتحاد، 7 جماعتوں کا اتحاد، بھٹو بڑے بھٹو صاحب کے خلاف بھی اتحاد بنایا گیا تھا 77 میں، پھر 90 میں بے نظیر صاحبہ کے وہاں سے پی ایم ایل این کو اٹھایا گیا، نواز شریف کو اٹھایا گیا. تو بھائی سلیکٹڈ آپ سے زیادہ تو اور ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو 2/3 میجورٹی 96 میں دلوائی گئی. آپ اس بات کو اب مکر نہیں سکتے، یہ سب آن ریکارڈ ہے، اخباروں میں یہ سب کچھ موجود ہے، جو کچھ ہوتا رہا ہے. جنرل حمید گل صاحب کا اپنا اقبالی بیان ہے. کس کس چیز سے آپ مکریں گے؟ آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. آپ نے جو محترمہ صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو وہ پیلی ٹیکسی اور وہ جو تصویریں ان کی جو جہازوں سے آپ نے بنا کے فوٹو شاپ کر کے یا جو بھی کمپیوٹر سے آپ نے بھائی نکال کے آڈیوز آپ بھی نے جو کچھ آتی ہیں، کیا، ویڈیوز بھی آتی ہیں، ججز یہ وہ اسی طرح جی مکس. بھائی آپ ہر چیز آپ کرتے رہے ہیں. آپ جو کچھ کرتے آ رہے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں، اور آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اخلاق بگاڑا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کے جو کہہ لیجیے کہ حامی ہیں، جو چند رہ گئے ہیں، وہ صرف اسی بات کو جو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے نا، اسی کو وہ آگے بیان کرتے جا رہے ہیں کہ اخلاقیات تباہ کر دی. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے آئین کو پامال کیا. یہ 14 جماعتوں نے یا 15 13 14 15 جتنی بھی ہیں، آئین کو پامال کیا. سپریم کورٹ کی انہوں نے وہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے احتجاج کیا. دنیا دھرنا کے دیا. کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ آئین کو، آپ قانون کو، کسی بھی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ عدالت کہتی ہے کچھ تو آپ اس کے مخالف جواب دیتے ہیں. آپ کسی بات کی طرف تو آئیں، رول آف لا تو ہونے دیں. بات یہ کہ رول آف لا ہوگا تو آپ خود بیچ میں پھنسیں گے، اور ہماری اب ان پاک کے آرمی کے پھنسنے کا خلاف بھی وقت سم آ ٹائم رہا ہے، کمنٹس مجھے کر ڈر جاتے ہے. ہیں. جی جی. سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. آپ وہ بات نہیں کرتے کہ جاتے جاتے کتنے لائسنسز دیے گئے، کس کو کتنے مالی فائدہ دیا گیا، این کس او سی ایم این اے این کو، او سی دی کے. کس اپنے جو کلوز تھے آپ کے لوگ، ان کو کیا کیا کچھ آپ دے کے گئے ہیں. آپ نے یہی 1 سوا سال 1.5 سال کے اندر، 1 سال 4 ماہ کے اندر آپ نے جو بینکوں سے قرضے لیے، جو لوکل بینک سے قرضے لیے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو جو جو آپ ہمارے ڈالرز نگران کے، وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا کام چلو وہ الیکشن کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو ان کے این او سی او کینسل بھائی کر دیں، نہیں، ان او کے وہ بھائی تمام آپ چیزیں کو کیا کینسل ہو کر دیں. گیا؟ ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ نگران وزیر اعظم کی آپ بات کرتے ہیں، تو جب انہوں نے امینڈمنٹ کر کے ان کو پاورز دے دی، اختیارات. نگران وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں کہ ہم تمام پروجیکٹس کو چلائیں گے، عمل کروائیں گے، دس دیٹ، جو بھی وہ ان کے منہ میں جو ڈالا جا رہا ہے وہ بولتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی اختیارات تو کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. ان کو جس طرح ان کی وہ ڈوری ہلائی جاتی ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. جو وزیر اعظم ذرا سا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں، اس کی پھر ڈور پیچھے سے کھینچ لی جاتی ہے. یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو پتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. صرف اور صرف وہ اپنے کہہ لیجئے کہ اثاثہ جات کو، اپنی کہہ لیجئے پاور کو بچانے کے لیے وہ اس ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ملک کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اس کو کچھ بھی نہ ہو.
چلے آپ نے ٹھیک جو ہے شاہ بات کی تھی وزیر جی اعظم صاحب نے کہا جی نوجوان چلے جائیں، ہوں تو لوگ تو جا رہے ہیں نا، جس کے ہوں پاس چانس ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے. آپ اے، پیچھے کیا پھر میرے جیسے میڈیوکر ہوں درمیانے طبقے لوگوں کو یہاں پہ وہ شہریوں سے ملک چلائیں گے؟ ہوں میں تو چلے اپنا وقت گزارا، آگے جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہوں درمیانے، یعنی کہہ لیجیے کہ جن کا آئی کیو ینگ لیول لڑے ایسا بالکل ہوگا ہی نہیں، جی جی. جو آئی کیو لیول ہی نہیں ہے جس کا بندے کا، آپ اس سے اس ملک کو چلوائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے شاہ جی کہ باہر کے وہ ملکوں کے لوگوں نے اتنا نہ اچھا بنا. سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو پڑھے لکھے اور آئی کیو لیول رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں جی پہ جا کے اپنی بھائی آپ پرفارم کی بات کریں اور بجا، ان کا ملک اوپر جاتا ہے شاہ جی. صرف امریکہ بھائی ہو، نہیں صرف جاپان وہ ہو، نہیں ہے، یورپ ہو، بات یہ کہ آسٹریلیا، وہاں نیوزی اور لینڈ. بھائی وہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس جی سسٹم کے تحت اس میں جب جاتے ہیں آپ تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جاتے ہیں. آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے، سکولنگ، آپ کو ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں، آپ کو جو بھی کہہ لیجئے کہ وہ ایک ایسی انہوں نے سوسائٹی بنا لی ہے جس میں ایک عام آدمی کا خیال رکھا جاتا ہے. بیسک ہمارے یہاں پہ ایک عام نیسیسٹیز جو ہے نا آدمی وہ تو سے کم سے کم پوری ہوتی ہیں. جی وہ دی جاتی، بالکل اس لیے لوگ جاتے ہیں. جو ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک میرٹ کا سسٹم ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میرٹ کو پامال کر کے ایک نااہل نکمے آدمی کو، اس لیے کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھائی ہے، اس کو لا کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. جو ایک جو ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے اس کی چھٹی کروا دی جاتی ہے. تو جب ہوں ایسا کریں گے تو پھر اسی ملک یہی حال ہوگا نا. ہوں اللہ پاک اس ملک کو بچائے بھائی، اب میں بہت شدید اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہوں کہ اس ملک کو قائم دائم رکھنا، اور اس ملک کو، یعنی اس ملک کے جو خرابیاں ہیں، جو اس پہ نظر بد پڑی ہوئی ہے، اللہ پاک اس نظر بد کو خود ہی اپنی قدرت سے جلا کے بھسم کر دے اور اس ملک کو بچائے، اس ملک کے لوگوں کو بچائے، آپ کے چلیے اور میرے بچوں کو بچائے. ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. چلے تھینک یو ویری مچ شاہ جی. آج کے آمین. پروگرام کے اختتام اجازت دیجیے. اللہ حافظ.